الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. دروشی پڑھ لیجیے. الصلاۃ میں کل سے آپ کی اس علاقے میں قیام کر رہی ہوں. کل ہمارے تقریم علامہ خلیفہ ڈاکٹر شہباز عثمانی صدیقی صاحب کے خوبصورت وقت پر تقسیم اسناد خوبصورت پروگرام میں شرکت کا شرف حاصل ہوا. کئی علماء کرام سے ملاقات ہوئی. تھوڑے سے کچھ اپنے جذبات اور احساسات کا سامعین کے ذوق کے سماعت کے موافق گفتگو بھی تھی. اور آج بھی الحمدللہ ہمارے افسانہ دہلی شریف کے خلیفہ مجاز خلیفہ علامہ محمد شبیر صاحب نقشبندی صدیقی نروی ان کے اس عظیم الشان مرکز اور اس حافظہ مسجد شریف میں پروگرام انعقاد پذیر ہے. آدمی کو اگر سمجھ آ جائے تو ایک بات کی کافی ہے. گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں آدمی بڑے بڑے جلسوں میں، لیکن انتہا پر اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے کھائیں وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے. ایک تو ہماری جو مجلس ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے انعقاد پذیر ہونی چاہیے کہ بتانے والا سکھانے کا ہنر رکھتا ہو اور سامنے بیٹھنے والے سیکھنے کا ہنر بھی رکھتے ہوں اور شوق بھی رکھتے ہیں. ہنر ہو اور شوق نہ ہوتا بھی پذیرائی نہیں ہوتی. جذب ہونے کی صلاحیت نہ ہو تو زمین سے آپ نہ ہو. اس لیے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے حوالے سے مجلس کا انعقاد کیا جائے تو اپنے گوش ہوش کو مکمل صلاحیتوں کے ساتھ استعمال کریں اور یہ دیکھیں کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ کچھ وزن کرتا ہے کہ نہیں اور اس سے کچھ فائدہ بھی ہے کہ نہیں. عام جو ہماری جو تقاریر اور موضوعات ہوتے ہیں وہ اکثر موضوعات ہوتے ہیں علماء سمجھ گئے کہ میں کہہ رہا ہوں. تو موضوعات سے بچنا چاہیے اور مشروعات کا تفہم پیدا کرنا چاہیے. اس سے کہانیوں سے بات نہیں بنتی. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جس آدمی نے سن کر دل میں بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد اسے عملی شکل دے دی، یہ وہ امتی ہے جس پر میرے نبی فخر کرتے ہیں. اس لیے آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے. نعرہ مارے یا نہ مارے وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سننا ضروری ہے اور اس کو روح میں اتارنا ضروری ہے. مجھے
مجھے آپ کے نہ نعروں کی ضرورت ہے، نہ آپ کی واہ کی ضرورت ہے. میں پوری دنیا میں باز کرتا ہوں اور ہزاروں کے سامنے باز کرتا ہوں. یہ خلیفہ صاحب کی محبت ہے، علامہ صاحب کی محبت ہے کہ آج یہاں پر بھی موجود ہیں، لیکن اپنی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی فخر نہیں حاصل کیا جا سکتا، نہ اعزاز حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی خطیب عالم بن جائے، بلکہ کامیابی اس وقت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد سے ایک بھی آدمی اگر صراط مستقیم پر چلنا شروع ہو جائے تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. اصل مقصود رہنمائی ہے اور ایک پیر کا کام ہی رہنمائی ہوتا ہے. ایک استاد ہو اور وہ پڑھائے بھی تو وہ استاد نہیں کہلایا جا سکتا. ابھی ہمارے آسمان ہیں، کیا نام ہے، احمد صاحب، انہوں نے اچھی نعت پڑھی ہے، تو اگر یہ نعت پڑھی نہیں سکتے تو انہیں نعت خوان کیسے کہا جائے گا؟ انہیں نعت خوان کہنے کے لیے ان کو صاحب آواز بھی ہونا چاہیے، ان کو صحیح تلفظ سے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے، اور جو نعت پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم خود بھی آنا چاہیے. یہ میری نظر میں اسے نعت خوان کہتے ہیں. وہ ماشاءاللہ بات بھی اچھی ہے، ذات بھی اچھا، کلمات بھی صحیح پڑھے. اسی طرح جو مؤذن ہے اس کا اذان دینا، تبھی اذان دینا کہلائے گا جب وہ صحیح قواعد و ضوابط کے ساتھ اذان پڑھے گا، ورنہ وہ مؤذن نہیں ہو سکتا. تو پیر کون ہوتا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے 10,000 آدمی ہر وقت کھڑے ہوں اور 200-400 اس کے خلیفے ہوں اور بڑا سا اس کا لنگر خانہ ہو. حضرات اس کو پیر نہیں کہتے. پیر وہ ہوتا ہے جو اندھیروں سے مرید کو نکال کر روشنی کے جہان میں داخل کرتا ہے. یہی پیری مریدی کا مقصود ہے، اور اس مقصود اور اس مطلوب تک پہنچنے کے لیے پیر اپنے مرید سے سلوک کی منزلیں طے کراتا ہے، اور اس کے لیے پیر کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے. اور پیر کی صحبت میں بیٹھو تو پھر آپ کو وہ اپنی نظر سے بھی، اپنی فکر سے بھی، اپنے علمی مقام سے بھی اور اپنے زہد و تقوی کی تاثیر سے وہ آپ کو بدل کے رکھ دے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شیخ عالم ہونا چاہیے، شیخ عالم ہونا چاہیے، پیر عالم ہونا چاہیے. ہمارے لوگ بس جس کو بھی دیکھو وہ کہتا ہے ہمارا پیر کامل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامل وہی ہو سکتا ہے جو عامل ہو، اور عامل وہ ہو سکتا ہے جو عالم ہو. سمجھ آئے؟ یہ تدریج ہے، اور تدریج کے بغیر کوئی چیز تحقیق تک نہیں پہنچ سکتی. تو تدریج یہ ہے کہ پہلے علم ہے، علم کے بعد عمل ہے، عمل کے بعد اخلاص ہے، اور اس پر استقامت ہے، پھر بالآخر کمال کا درجہ ہے جو اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے. ابھی آپ نے خلیفہ صاحب سے سنا کہ اللہ کے ولیوں کے چہرے میں کشش ہوتی ہے. بھائی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بھائی خاموش ہو جاؤ. یہ بھی آپ نے سنا کہ اللہ کے ولیوں کے چہرے میں کشش ہوتی ہے. تو کیا یہ کشش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جا کے شیشے کے آگے بیٹھ کے خوش ہوتا رہتا ہے میرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے؟ چلو میں آپ کو وہ باتیں کر رہا ہوں جو کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے بے نیاز رکھا ہوا. مجھے کوئی فکر نہیں ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی طمع ہے، نہ کوئی آپ لوگوں سے امید ہے. میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں اس نے مجھے محتاج نہیں رکھا. حضرات، یہ چہروں کی کشش
اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود مطمئن ہوتا ہے اور شیشے کو دیکھے کہ میں تو بڑا حسین ہو گیا اور اپنے حسن میں ہی وہ گرفتار ہو جائے آگے ادھر آ تو جو میری طرف تقریر میں کروں نہیں کروں میرے والے اللہ کے ولی کو تاثیر حسن عطا فرمائیے. سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کے ولی کو تاثیر حسن عطا فرمائی گئی ہے. اللہ کے ولی کو چہرے کی کشش عطا کی گئی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ خود اپنے حسن کے جال میں پھنس جائے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث جو سنائی جاتی ہے اس کے الفاظ پہ غور کرو. میں علامہ صاحب کی بھی توجہ چاہتا ہوں, آپ کی بھی اور بھی صاحبان علم بیٹھے ہیں. یہاں لفظ ہے ازارو. ازارو کا مطلب ہے جب ان کو دیکھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے ان کو حسین اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ دوسرے انہیں دیکھ کر خدا کا راستہ اختیار کریں. ازارو کا مطلب یہ ازار نہیں تھا کہ یہ خود اپنے آپ کو دیکھے. ازارو فرمایا کہ جب یہ دیکھے جائیں, جب انہیں دیکھا جائے, یعنی ان کا چہرہ حسین اللہ نے بنایا تاکہ لوگ اس چہرے کے جادوئی حسن کے اندر ایسے محب ہو جائیں کہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. تو اللہ یہ محبیت انہی چہروں میں رکھتا ہے جس کے پیچھے قرآن بھی ہوتا ہے, سنت مصطفیٰ بھی ہوتا ہے. اور جہاں یہ دو نور جمع ہو جاتے ہیں وہاں خدا چہروں کو کشش عطا فرماتا ہے. اور کشش اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کی باقی مخلوق اس کے پیچھے چلیں, اور جو اس کے پیچھے چلتا رہے گا وہ بھٹکنے سے محفوظ رہے گا, وہ صراط مستقیم کا مسافر ہوگا. پتہ چلا کہ اللہ والوں کے چہروں کو حسن اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگ متاثر ہو کے ان کی مجلس میں بیٹھا کریں. اور جو چہرہ دیکھ کر متاثر ہوا, ارے ابھی تو صرف تم نے چہرہ دیکھا ہے, کبھی اس نے حال دل سنایا تو پھر پوچھیں گے. یہ جو قلب و قالب کو اللہ کے حضور گرا کر اور اللہ کی محبت میں فنا کر کے اپنی خواہشات نفسانیہ کو ختم کر چکے ہیں, انہیں اللہ رب العالمین رونق دیتا ہے. اسی لیے حضرت آدم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی ہیں, جتنے بھی رسول ہیں, اس ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول کو خدا نے کمال کا حسن عطا فرمایا. بھئی جڑے بندے اللہ کی طرف دعوت دینی ہے وہ چہرہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھنے تے بس اکھاں بند کر کے ٹرنا کرو. تو یہ صرف ہم تو اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی خوبصورت, اللہ کا ہر رسول خوبصورت, اور وہ نبی خوبصورت ہے. لہذا جس نے اپنے نبی کی مانی اور اس کے طریقے پر چلے, خدا اس نبی کے چہرے کی خیرات اس ولی کو بھی عطا فرماتا ہے. اس لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں, جو سچے مومن ہیں, ان کے جو اولیاء ہیں, ان کے چہرے میں بھی کشش ہوگی اور وہ حضرت موسیٰ کے چہرے کی خیرات ہوگی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے جو ان کے پیچھے چلیں گے ان کے چہروں میں حضرت داؤد کے حسن کی خیرات ہوگی. اور جو حضرت موسیٰ کے سچے پیروکار ہیں, حضرت عیسیٰ کے سچے پیروکار ہیں, ان کے چہروں میں حضرت عیسیٰ کے چہرے کی رونق نظر آئے گی. اور مبارک ہو اولیاء اللہ امت محمد کو کہ یہ جب اس طریقے پر چلے جو میرا نبی لے کر آیا ہے, خدا نے جلوائے وجہ محمد کی خیرات ان کو عطا فرمائی. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اس لیے یہ چہرے اس لیے نہیں ہوتے. بعض لوگ کہتے ہیں ساڑھے کوئی بڑے سونے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے سونے ہیں, لیکن یہ بتا آپ نے ان سے سیکھا کیا ہے. یہ تو جو سونے ہیں تو ان کو فائدہ ہے, آپ نے کیا فائدہ اٹھایا. آپ کو تو یہ حسن اس لیے دکھایا گیا کہ آپ ان کے ساتھ ہو کے کچھ سیکھیں, پاکانہ
کے چہروں پر یہ کشش اس لیے پیدا کی جاتی ہے تاکہ آپ کو ان کی سنگت حاصل ہو جائے، اور سنگت و صحبت کی وجہ سے آپ کے معمولات میں تبدیلی آ جائے۔ اور معمول کیا ہوتا ہے؟ معمول یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پیر اپنا نیا طریقہ رائج کر کے ایسا کرو تو خدا ملے گا، نہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے جو قول نبی اور قول صحابی کو ہی آگے لے کے چلتا ہے اور اسی طریق پر اپنے مرید کو رکھتا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ شریعت اور طریقت میں بظاہر دو الگ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے خود فقہ کا درس دیا ہے اور میں درس دے رہا ہوں، اور باقاعدہ ٹی وی پر لائیو درس دے رہا ہوں اور عالمگیری سے درس دے رہا ہوں۔ حضرات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے فقہ کے اندر بھی باقاعدہ تصوف کے مسئلے پڑھے ہیں، اور اس کا استنباط آج تک کسی نے ظاہر نہیں کیا، وگرنہ احکام شریعت کے اندر ہی احکام تصوف بھی موجود ہیں۔ کبھی انشاءاللہ وقت آئے گا اس پر بات کریں گے۔ ابھی آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہماری آپ کی ملاقات ہے، تو میں آپ کو اس ملاقات کا ایک تحفہ تو دوں گا، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کرنا ہے، بس یہ بڑی سی بات ہے۔ اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثنوی کے ایک آدھ شعر بھی پڑھوں گا، اور کچھ آپ کی جو فہم و ادراک کی منزل ہے اس کو اس نقطے سے روشن کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ قرآن نے ذکر کیا بلکہ تم حیات دنیا کو فوقیت دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو فضیلت دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی حیات کو ترجیح دیتے ہو، لیکن اللہ نے ساتھ فرمایا والآخرۃ خیر، لیکن اللہ فرماتا ہے اور آخرت بہتر ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ آخرت بہتر ہے، اور فرماتا ہے وابقیٰ، اور دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ حیات دنیا عارضی ہے، اور اس کو قرآن نے دوسری جگہ لعب و لہو کی فرمایا ہے۔ حیات دنیا کو اللہ نے کھیل کود تماشا فرمایا، کھیل کود تماشا، اور کھیل کی عمر تھوڑی ہوتی، بولو تماشا، اگر یہ بڑے بڑے تماشا لگانے والے ہیں تو آپ جا کے تماشے دیکھیں، بعد میں تماشبین ہوتے ہیں، جا کے کوئی سرکس میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں سمجھے، کوئی اور جگہ کوئی ناچ گانا ہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ تماشا ہی ہے نا، کتنی دیر ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں آپ صبح بیٹھے تو 2 دن گزر گئے آپ تماشا دیکھ رہے بیٹھ کے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس کے بعد وہ تماشا بھی ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا شوق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پھر نئی صبح کے ساتھ آئے، پھر کہتے ہیں تماشا دیکھنا ہے، تو اللہ نے اس حیات دنیا کو تماشا فرمایا، اسے کھیل کود فرمایا، اور کھیل بھی جتنا بھی ہو، اب بالآخر کھیل کا بھی کوئی نتیجہ تو ہوتا ہے، نہیں سمجھے۔ پاکستان میں یہ جو کرکٹ ہے اس کو بہت لوگ شوق سے کھیلتے اور دیکھتے ہیں، یہ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، نہیں سمجھے، 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں میچ ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اور بھی جو کھیل ہیں وہ تھوڑی دیر رہتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری ساری زندگی اور یہ حیات دنیا کو ایک کھیل کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور کہا کہ یہ صرف کھیل ہے، اور کھیل ہمیشہ نہیں رہتا، کھیل ہمیشہ نہیں رہتا، کھیل ہمیشہ نہیں رہتا، اس کی مدت تھوڑی ہے۔ فرمایا دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کی مدت تھوڑی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے وہ کون سی ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو جس نے دنیا بنائی وہ بتا رہا ہے، اور جس نے آخرت بتائی وہ بتا رہا ہے،
جس نے آخرت اور دنیا دونوں کو پیدا کیا وہ بتا رہا ہے کہ آپ میں بتا رہا ہوں دونوں میں سے اچھی کون سی ہے. تم اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تم اختیار نہ کرنا، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے خالق بھی ہم ہیں، آخرت کے خالق بھی ہم ہیں. ہم دونوں کو جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ بنائے ہم نے ہے، لہذا ہم تمہیں بتا رہے ہیں دونوں میں جو تیرے لیے بہتر ہے. تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تیرے لیے تجھے اچھا مشورہ دے رہا ہوں. وہ یہ کہ دنیا کے مقابلے میں تیرے لیے حسین ٹھکانہ، ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ، بہتر ٹھکانہ، پاکیزہ ٹھکانہ، محبوب ٹھکانہ وہ آخرت کا گھر ہے. لہذا دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر رہتا ہے، اور آخرت کی تیاری ایسے کر جیسے کہ تو ہمیشہ کام کاج چھوڑ کر جب ہمیشہ کے لیے گھر لوٹتا ہے اور ساری چیزیں بند کر کے، سارے کاروبار ختم کر کے جب گھر لوٹتا ہے تو پھر پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، پھر آگے کی خبر ہوتی ہے. اس لیے فرمایا دنیا میں اس طرح رہ کر تجھے پیچھے کی خبر نہ ہو، ہمیشہ آگے کی خبر موجود ہے. حضرات، اس چیز کو ہی سمجھانا اہل اللہ کا کام ہے. اب میں آپ کو کاروبار کے طریقے تو نہیں بتا سکتا. میرا کام تو یہ ہے کہ کاروبار بھی آپ نے کرنا ہے اور یہ بھی عارضی ہے. چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے کاروبار بند ہو جاتے ہیں. کوئی چیز یہاں مستقل نہیں ہے. خود جب آپ ہی نہیں رہیں گے تو کاروبار کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جس نے اتنی بڑی فیکٹری اور صنعت لگائی ہے تو وہ ہی نہیں رہے گا تو فیکٹری میں پیچھے رہ کے کیا کرنا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہاں ہر چیز عارضی ہے، اور عارضی جہان میں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ رہنے والے جہان کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے. یہ ہے نقطہ، کچھ نہیں. تو اتنا سا زمانہ، صرف اتنا سا زمانہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں گزار لو، صرف اتنا سا زمانہ، تو اللہ اس چھوٹے سے زمانے کے بدلے میں نہ ختم ہونے والے زمانے کی خیرات تمہاری جوگی میں ڈال دے گا. چلو اس کی آپ کو ایک پریکٹیکل مثال سمجھانے کی. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ ویسے تو 30 دن کام کرو یا اپنے خون بند کو، یہ مصیبت اپنے خون بند ہے. روشی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آپ کے پاس 30 دن کے بعد، 31 دن کے بعد، اور یہ مہینہ 28 دن کا ہے، ایسے ہی اس کے بعد آپ کو تنخواہ ملتی ہے 20,000. ایک مہینے کے بعد آپ کو تنخواہ ملتی ہے 20,000. میں پیسے والی مثال اس واسطے دے رہے کہ قانون جلدی سمجھ جاتے ہیں، باقی مثال ایسے جلدی سمجھ نہیں آتی. پیسے والی ذرا ٹھیک ہے. تو یہ قانون ایک مہینے کو تنخواہ ملے 20,000 روپیے. کم کتنا کرنا ہے؟ کم کرنا کسی 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 9 گھنٹے، 8 گھنٹے. جی میں کہوں آپ کہ تسی اس طرح کرو کہ دن کے 24 گھنٹے تسی اس طرح کرو کہ پورے مہینے تسی صرف 1 منٹ کام کرو. میں کہوں 20,000 روپے دے دیں گا. پھر آدمی یہ کچھ نہیں کرے گا. بولو نا، بولو. آسان ہے. مثلا کتنے 1 منٹ، کتنے 1 مہینہ؟ بولو نا، بولو. 1 منٹ کام کرو. 1 منٹ کی سیکنڈ کتنے ہوں گے؟ 60 ہوں گے. تو 60 سیکنڈ کتنی جلدی گزر جاتے ہیں یہ بھی تمہیں پتا ہے. 1 منٹ تسی کام کرو تو تمہیں 31 دنوں کا جو حساب کتاب بنتا ہے وہ مالک کہہ رہے میں تمہیں دے دیا گا. ایسی نوکری کا ہر آدمی پسند کرتا ہے. اللہ بھی ہویا یہی کہہ رہا ہے کہ تھوڑا دنیا میں رہنا آخرت کے مقابلے میں اس تو سے زیادہ تھوڑا ہے. تو اسی تھوڑا جا محنت اتنے کرو، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی تھوڑے واسطے.
کہ ذرا بتائیں تو صحیح 70 سال گزرے کیسے؟ آپ تو چھوٹے بچے تھے، بابے بن گئے ہیں آپ۔ لیکن کچھ لوگ 70 سال کے ہونے کے بعد بھی انہیں ہوش نہیں آتا کہ ہماری ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکائی جائے، اور کسی وقت بھی ایک ہی دھکا اور لگنا ہے اور ہمیں اندر گر جانا ہے۔ اس ٹھکانے کو بنانے اور سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کا نور ہمیں عطا فرمایا، اور موجودہ دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اب تم اپنا رخ قرآن و سنت کی طرف کرو۔ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، اس کے اندر کوئی نزاع نہیں، اس میں کوئی تیسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کا قول، نبی کا قول اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا قول جس آدمی کو مل جائے اسی میں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں سے جو بھی تمہیں ملے تم جس کی ابتدا کرو گے ابتدائی تمہیں خدا ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی دنیا ہے اور تھوڑی سی 60 سال کے بدلے نہ ختم ہونے والی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت آپ کو اور کیا چاہیے؟ ایسا انعام آپ پہ کون کر سکتا ہے؟ اتنا مہربان وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہاں جتنے بڑی صنعت ہو کسی کی، وہ خود کسی اور کا محتاج ہوتا ہے۔ ملک کا بادشاہ بھی ہو نا، بادشاہ وہ بھی کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کو اپنی بادشاہی چلانے کے لیے وہ اپنی سپاہ کا محتاج ہوتا ہے، وہ تیر اور نیزے اور تلوار کا محتاج ہوتا ہے، اپنی فوج کا محتاج ہوتا ہے، سونے جواہرات کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر اس کی بادشاہی قائم ہے۔ اگر فوج نہ رہے تو وہ بادشاہ نہیں رہتا، دولت ختم ہو جائے ملک سے تب بھی وہ بادشاہ نہیں رہتا، دوسرے لوگ آگے قابض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ ساری کائنات اسی کی ہے لیکن اس کو ایک ذرے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب جناب رومی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دنیا یہ ہے کیا؟ دنیا کیا چیز ہے؟ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا تو صرف ایک یا دو گھڑی کا نام ہے۔ دنیا کیا ہے بولو؟ ایک یا دو گھڑی کا نام ہے۔ ایک دن، دو دن۔ رومی صاحب فرماتے ہیں یک دو روزے چھ دنیا ساتے۔ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دو دن، پہلے کہتے ہیں ایک دو دن، پھر کہتے ہیں ایک دو دن کی طرف، یہ تو ہے ایک ساتھ ہے۔ پہلے آپ کہتے ہیں ایک یا دو دن ہے دنیا، پھر کہنا ہے ایک دو بھی نہیں، ایک یہ ہے، ایک ساتھ ہے، ایک لمحہ ہے، ایک لحظہ ہے، بس یہی زندگی ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں جس کی عمر 1000 سال ہو اس سے بھی پوچھو کہ عمر کتنی ہے، وہ بھی کہے گا ایک، کوئی پتہ نہیں اتنا گزر کے آگے، لیکن لگتا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے عمر گزاری۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ عمر جو مشہور ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، ان سے پوچھا گیا تسی دسو، جب وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے 1000 سال سے زیادہ عمر ہے، کیسا محسوس فرما رہے ہیں؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں ایک مکان کے ایک دروازے سے اندر داخل ہو کے دوسرے سے باہر نکل رہا ہوں۔ اب یہ ایک ساتھ ہی ہے، اور یہ رمز آپ کو ایک صوفی بتاتا ہے کہ دنیا ایک ساتھ ہے، ایک دو دن بھی نہیں، ایک دو دن میں بہت ساری ساتھ ہے، تو وہ کہتے ہیں صرف ایک ساتھ ہے۔ اب کہتے ہیں پھر دنیا کا ایک ساتھ ہے، تو رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس دنیا کو ترک کر دیا خدا اسے راحت عطا فرما دیتا ہے، خدا اسے راحت عطا فرما دیتا ہے۔ اور دنیا کا ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں مارنا چاہتا ہوں، دنیا ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہمہ وقت آپ کے سامنے مستحضر ہو، آپ کے سامنے یہ احساس بیدار ہو کہ میں نے یہاں تھوڑے دن میرا قیام ہے، مجھے جانا ہے، اور میں نے یہاں رہ کر وہ سارے کام مکمل کرنے
ہیں جس کے لیے اللہ نے مجھے عدم سے وجود میں لایا. اب مثال کے طور پر اذان ہوتی ہے، اذان وقت آپ مسجد میں آئے، وضو کر کے آئے مسجد میں نماز پڑھنے کا، آئے اور آپ مسجد میں نماز پڑھے بغیر واپس چلے گئے. بتاؤ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہوا؟ وضو بھی کیا، گھر سے چلے بھی، قدم اٹھائے، سانس لیتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے، لوگوں کو سلام علیکم کرتے رہے، راستے میں مسجد میں داخل ہو گئے. یہ سارا جو پیچھے کام کرنے آئے تھے، اصل میں یہ سارے جو کام درمیان میں تھے یہ دنیا ہے، اور جو یہاں کرنے کے لیے آئے تھے یہ آخرت کا وہ سرمایہ ہے جس کے لیے آپ نے سفر کیا ہے. اور راستے میں جو آپ چل بھی رہے تھے، ہوا دیکھ رہے تھے، موسم دیکھ رہے تھے، اور راستے میں لوگوں سے مل رہے تھے، وہ دنیا کے کام تھے. اور جب اندر آگے تو کس لیے آئے؟ اب لوگوں سے ملنے نہیں رہے، اب خدا سے ملنے آئے ہو. اب یہاں آ کر تم نے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے تم آئے تھے. لہٰذا گلی والا کام مکمل ہو اور مسجد والا کام مکمل نہ ہو. اس صورت میں تم گھر لوٹو تو بتاؤ تمہیں راحت مل سکتی ہے؟ فرمایا راحت اسی کو ملے گی جو گلی کا کام بھی پورا کرے اور خدا کا کام مسجد میں جا کے پورا کرے، جو باہر سے بھی مکمل ہو، اندر سے بھی مکمل ہو، جو دنیا میں حلال رزق کے ذریعے اپنی دنیا کی ضرورت بھی پوری کرے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے سجدوں کی کمائی بھی پوری کرے. یہ وہ آدمی ہے جسے کامیاب آدمی کہتے ہیں، اور ایسے انسان کو راحت مل جاتی ہے. اب مثلا آپ گھر سے یہاں تک آئیں، یہ مثال بڑی پیاری ہے. تو آپ نے وہ کیوں دیکھا ہے؟ سامنے ٹھیلے والا تھا، اس سے پوچھا فروٹ کتنے کا ہے؟ اس نے آپ کو بتایا اتنے کا. ٹھیک ہے یہ رکھ دو یہاں. اب یہ نماز پڑھیں بولو نا، لیکن آپ چلے کیوں ہیں گھر سے؟ بولو نا، بولو. اصل مقصد کیا ہے؟ نماز ہے. اور جس آدمی کا اصل مقصد تھا ہی فروٹ خریدنا، وہ دنیا کا غلام ہے. اور جس کا مقصد مسجد جانا تھا لیکن راستے میں دنیا کے کام بھی کرتا آیا، تو میں یہ اس کی مثال دنیا کے ساتھ نہیں دے رہا، یہ آپ کی مثال دے رہا ہوں اس جہان سے اس جہان آپ کا سفر، اور اس جہان سے آپ کا واپسی کا سفر، اس کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ گھر سے کام کیے وہ دنیا ہے اور وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن جب آپ یہاں آئے تو جو کام نیت کے طور پر آپ نے ذہن میں رکھ کر آپ مسجد کا رخ کر چکے تھے، جب تک وہ مکمل نہیں ہوگا آپ خوشی کے ساتھ واپس گھر میں داخل پڑتے ہو. اسی طرح اللہ نے تمہیں دین کے لیے اور شریعت کے لیے، طریقت کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. لہذا تمہارا اصل مقصد دنیا میں آنے کا کاروبار دنیا نہیں. کیوں؟ کاروبار دنیا تو فنا ہونے والا ہے. دنیا خود نہیں رہے گی تو اس کا کاروبار کہاں رہے گا؟ لیکن جو فنا نہ ہونے والی جگہ ہے وہ آخرت کا مقام ہے. لہذا دنیا میں آ کر وہ کام کر کے واپس جانا جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. لہذا تمہیں خوشی ہوگی، راحت ہوگی. جس طرح گھر سے نماز پڑھنے کے لیے چلنے والا جب نماز پڑھ کے واپس جائے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ خوش خوش واپس آ رہا ہے. بتا دیتا ہوں، خوش وہ آدمی ہوتا ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو. جس آدمی نے اپنا کام پورا کر. اچھا چلو ایک اور مثال دے. تسی نماز شروع کی 4 رکعت فرض عشاء پڑھی کیوں؟ سارے پڑھی 4 رکعت فرض. پھر تسی سبحان اللہ تو شروع کی 2 رکعت پڑھیاں، پھر تیسری راستے اٹھے ہو، پھر تیسری راستے اٹھ کے پھر بہ گئے ہو، چوتھی نہیں پڑھی. جیسے اسلام پھیر گیا، نماز ختم کر کے کھڑے ہو گئے دوبارہ، پھر یاد آیا کہ میں نے 1 رکعت چھوڑ دی تھی. تو ان میں پڑھا کام پورا ہوا جی؟ کیا تسی خود اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے چلو اس بار اتنی نہیں صحیح مطمئن ہو جاؤ؟ نہیں. اس کا مطلب ہے
سب تو کامیاب آدمی ہوئے جڑا اپنے آپ کو مطمئن کر چھوڑے. نہیں سمجھے بھائی؟ جو اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا وہ دوسرے کو کیسے مطمئن کرے گا؟ آپ دوسرے کو سکون کیسے دے سکتے ہیں جبکہ خود آپ کو سکون نہیں ہے؟ اس لیے کائنات کے سارے پیر مل کر، سارے مولوی مل کر، سارے علماء مل کر آپ کا پورے دادے بچکے، آپ کے جتنے بھی آپ کے پیچھے آبا و اجداد ہیں، یہ سارے مل کے 3 رکعات کو 4 نہیں کر سکتے. یہ سکون تمہیں خود ہی پورا کرنا ہوگا. دوبارہ سے نماز پڑھ کے 4 رکعتیں پوری کرو گے تو تم اس اطمینان کے ساتھ اٹھو گے کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا. اور اسی چیز کو خدا نے بھی ذکر فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ. اسلام میں پورے کفایت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کفایت کے ساتھ. میں سیدھے کا ترجمہ کر رہا ہوں. کیسے جانا ہے آپ نے اسلام میں؟ ادخلوا، داخل ہو جاؤ سارے کے ساتھ، فی السلم میں، اس سلامتی کے اندر. اور سلامتی کس میں؟ اسلام میں ہے. اسلام میں داخل ہو جاؤ. کس طرح؟ کافۃ. ایسا نہیں تھوڑا اپنی مرضی، تھوڑا ابے جی کی مرضی، تھوڑا پیر صاحب کی مرضی بھی شامل کر کے گمراہ ہو کے اگر اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو یہ اسلام نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جس طرح تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو تمہارا ایک پاؤں باہر ہو ایک اندر ہو تو کوئی نہیں کہتا یہ گھر کے اندر ہے. گھر کے اندر جانے کے لیے دونوں پاؤں اندر ہونا ضروری ہے. اسی طرح اسلام میں بھی اپنی رائے کی کوئی گنجائش نہیں. پورے کا پورا تم نے وہی ماننا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا. یہ اپنی مرضی کو ترک کرنے کا مطلب ہے دنیا کو ترک کرنا. اپنی خواہش کو ترک کرنے کا مطلب ہے دنیا کو ترک کرنا. اور ہمیشہ بات ہے جس نے دنیا کو ترک کر دیا اسے خدا نے راحت عطا فرمائی، اسے سکون مل گیا، اسے سکون مل گیا. اب یہ بات کس طرح فرماتے ہیں؟ یہ مثنوی کے شعر ہے، اس کو محبت سے سماعت فرمائیں. یک دو روزے جس نے اسے ترک کر دیا، ہر کے ترک اندر راحت. جس آدمی نے اس دنیا کو ترک کر دیا وہ راحت کے اندر چلا جاتا ہے. ترک کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا. ترک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمرے میں بیٹھ دیں، جا کے دکان بند کر کے بچوں سے بولنا چھوڑ دیں، مسجد جانا چھوڑ دیں، پیر صاحب نے کہا تھا بڑھیا چھوڑ دیں. کمرے میں جائیں گے تو وہ بھی تو دنیا ہی ہے. بولو نا، وہ بھی دنیا ہے. سب پہ چلے جاؤ وہ بھی دنیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ مسجد بھی جانا ہے، دکان بھی جانا ہے، بچوں میں بھی رہنا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ بھی رہنا ہے، اپنے ماں باپ کے قدموں میں بھی بیٹھنا ہے، بڑوں کا احترام بھی کرنا ہے، آپ نے مکتب بھی جانا ہے، مدرسے بھی جانا ہے، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، اچھا لباس بھی پہننا ہے. یہ ساری چیزیں
آپ کے لیے جاری رہیں گی، لیکن حد کے اندر رہیں تو سمجھو ابھی بھی آپ نے دنیا کو اختیار نہیں کیا ہے، آپ کا سفر آخرت کی طرف کامیابی سے جاری ہے۔ حد کے اندر، حد کے اندر، حد کے اندر۔ اور حد کیا ہوتا ہے؟ حد کا مطلب ہے کہ جس کے بعد عمل گناہ کی صورت اختیار کر لے، سمجھو یہ حد سے باہر نکل گیا۔ اور جب تک اس کا اطلاق نیکی پر ہوتا رہے گا تو سمجھو کہ وہ حد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، حد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور حد کے اندر رہنا نیکی پر قائم رہنا ہے، اور حد سے آگے جانے کا مطلب نیکی کو چھوڑ کر گناہ کو سینے سے لگانا ہے۔ لہذا فرمایا کہ وہ جو حد ہے نا، وہ حد اس سے ادھر جانا یہ تجھے تباہ کر دے گا۔ اور حد کے اندر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائرے کے باہر دنیا ہے، تو اسے ترک کر دے، اسے کیا کرے؟ ترک کر دے۔ تو روبی صاحب نے یہی فرمایا، تو دنیا کو ترک کر، پھر راحت خدا تیری جولی میں ڈال دے۔ ایک بار لڑائی ہوئی ہوئے، گولیاں چل گئی ہوں، کوئی چاقو لے کے باہر آیا، کہتا یہ تسی اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہو، تمہیں کیا ڈر ہے؟ جو مرضی ہوتا رہے، تسی اپنے ہاتھ چ رہو گے تو محفوظ رہو گے، باہر جو مرضی ہوتا رہے۔ اسی طرح دین کے اندر بھی اللہ نے حداں رکھیاں ہوئی ہیں، تسی حد دے اندر رہو گے تو پرسکون رہو گے، اور دنیا ہے وہ جڑی حد ہے اس تو پار چلے گے تو سمجھو تسی دنیا وال ٹر گئے ہو۔ اور دنیا وال ٹرنے کا مطلب کیا؟ کماندہ ہے پر زکات نہیں دیتا جی، خود تو اچھی پوشاک پہنتا ہے، ساتھ پڑوسی والے گھر میں جانتا نہیں، وہاں دو تین سال سے کسی نے نیا لباس نہیں پہنا، خود اچھی طرح کھا لیتا ہے، 10 روپے بیٹھ جاتا ہے، اور ساتھ والا جو ہے بھوکا اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہے۔ اور آدمی ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، سر بھی ٹھیک، پانی بھی ہے، صاف کپڑے بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے، پھر نماز نہیں پڑھتا، عقل بھی ہے، ایمان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، نبی کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے دنیا کو پسند کیا۔ یہ وہ آدمی ہے جو حد سے باہر چلا گیا، اور جو حد سے باہر گیا وہ خطرے میں پڑ گیا، اور جو حد کے اندر رہا وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ لہذا حدوں کے اندر رہنے کا مطلب ہے دنیا کو ترک کرنا، اور حدوں سے باہر جانے کا مطلب ہے دین کو ترک کرنا۔ لہذا جو دین کو سینے سے لگائے اور دنیا میں اس لیے رہے کہ اس کو اللہ نے میرے عمل اور آخرت کے لیے کھیتی کا مقام دیا ہے، تو یاد رکھو اسے دنیا کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میرے شہید حضرت پیر نور العارفین صاحب صدیقی، نور ٹی وی زندہ۔ حضرات اب یہ ہے کہ دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے خود ہی اس کو ایسا بنایا ہے کہ آپ جتنا اس کو حاصل کرتے جائیں گے آپ کی بھوک بہت بڑھتی جائے گی۔ مثلا جیسے کوئی ایک مکان ہے پاتے کا، پہلے تو اس کو اپنا مکان ہے ہی کوئی، کئی لوگ آتے ہیں پیر صاحب دعا کریں میں تو کرائے کا مکان میں رہتا ہوں، میرا اپنا مکان ہو گیا، 5 سال بعد وہ آتا ہے کہتا ہے میرے 3 مکان ہو گئے، پیر صاحب دعا کو 2 ہو جائیں، نہیں سمجھے؟ اب وہ یہ طلب ایسی ہے، یہ بھوک ایسی ہے کہ یہ مٹتی نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے وہ چاہتا ہے یہ 2 ہو جائے، جس کے پاس 2 ہے وہ چاہتا ہے 4 ہو جائے، جس کے پاس مربے بڑے بڑے مربے ہیں وہ چاہتا ہے ابھی بھی تھوڑے کچھ اور بھی ہو جائے۔ تو روبی صاحب نے یہاں تو نہیں کسی اور جگہ فرمایا کہ یہ نفس جو ہے، نفس یہ دوزخ کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ دوزخ۔ اور دوزخ کا یہ حال ہوگا، یہ بھی روبی صاحب نے فرمایا، بڑا پیارا مضمون ہے۔ روبی صاحب نے فرمایا کہ جب اللہ ساری جہنمیوں کو اندر ڈال دے گا، وہ اربوں کھربوں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر
آخر زمانے تک جتنے بھی جہنمی ہیں سب کو ڈالے گا. اللہ اس سے پوچھے گا بول اب تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں ہے. قرآن یہاں بولتا ہے حلیم تعالیٰ قرآن میں یہ ذکر ہے. اللہ پاک جہنم سے پوچھے گا تو تیرا پیٹ بھرا بھی ہے کہ نہیں. حلیم تعالیٰ تو وہ آگے سے کہے گی کیا کہے گی. یہ قرآن میں وہ حافظ ہے ان کو پتہ ہے میں کہاں سے پڑھتا ہوں. حلیم تعالیٰ اے جہنم یہ اتنے سارے انسان تیرے اندر چلے گئے تو تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں. وہ کیا کہے گی حل میں مزید یہ ہو اینڈ پہ وہی پہ ہو. یہ کوئی بڑا بڑی کوئی حضرات رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح تیرا نفس بھی ہے. جتنا مرضی اس کو کھلاتے جاؤ اس کی بات مانتے جاؤ. اس کی ایک مانو کہ یہ 10 اور باتیں کہہ رہے ہیں پوری کرو. جب 10 پوری کرو گے یہ 100 اور لے کر آ جائے گا یہ بھی پوری کرو. لہٰذا تم نفس کی پیروی میں دوزخ تک پہنچ جاؤ گے اور دل کی پیروی میں جنت تک پہنچ جاؤ گے. اور دل کون سا ہوتا ہے میں یہ بھی بتا دوں. دل وہ نہیں تو کہتا میرا بڑا دل کرتا ہے میں روٹی کھاؤں. یہ دل وہی نفس ہے جس کی ہم مذمت کر رہے ہیں. دل وہ دل ہے جس سے دنیا نکل چکی ہے. وہاں یا تو صورت نبی نظر آتی ہے یا وہاں کعبے کا طواف ہو رہا ہے یا وہاں خدا کی یاد بس رہی ہے یا وہاں پر پاکیزہ جنریں موجود ہیں جہاں آخرت کی فکر انگڑائیاں لے رہی ہے. ایسا دل اصل میں دل ہوتا ہے. اور ایسے دل والے کے ساتھ جو دل لگا دے خدا اس کا دل بھی منور کر دے. بات ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے دل کے ساتھ اپنا دل ملا دیتے ہیں ان کا دل پہلے تو پھر بھی تھوڑا بہت زندہ ہوتا ہے اس کے بعد بالکل ہی مر جاتا ہے. تو اب نفس کی تابعداری کرو گے تو یہ دوزخ ہے. رومی صاحب فرماتے ہیں نفس کیا ہے دوزخ ہے. دوزخ جو کہتا ہے میرا پیٹ بھرا نہیں اور پھر جب یہ بھرتا نہیں تو چھوڑو اس کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جب تک اس کی سنتے رہو گے یہ سناتا رہے گا. جس دن آپ نے اسے چھوڑ دیا یہ بولنا بند ہو جائے گا. اور جس دن یہ بولنا بند ہوا یہ نفس سے لغوامہ ہو جائے گا. اور نفس سے لغوامہ ہوا اور تم نے پھر بھی نہ سنا اور اسی طرح اس کو قائم رکھا تو پھر موت کے مرحلے تک انشاءاللہ یہی نفس مطمئنہ ہو جائے گا. اور جب نفس مطمئنہ ہو گیا تو پھر یاد رکھو تم عام انسان نہ رہے. تم صاحب عزت بن گئے. تم صاحب مقام ہو گئے. تم صاحب شرف ہو گئے. اب تمہاری روح کو دلہن بنا کے فرشتے لے جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ اگر تو نفس امارہ ہے وہ نفس جو آپ کو گناہوں پر ابھارتا ہے اس نفس نے بھی جانا ضرور ہے لیکن اس نے ادھر جانا ہے جو ابھی آپ کو رومی صاحب نے بتایا کہ یہ جہنم ہے. اس نفس نے جہنم جانا ہے. اور جس نفس کو اطمینان مل گیا اس نفس نے کدھر جانا ہے. اس نے کدھر جانا ہے نہیں اس نے جانا ہے اللہ کی طرف. ارجعی الی ربک اے نفس مطمئنہ جا جس کی یاد میں تو تڑپتی تھی اور جس کی یاد میں اے روح تو سسکتی تھی اور جس کے جلووں کے لیے تو سراپا انتظار رہتی تھی. جا اس رب سے ملاقات کا وقت آ گیا. فرشتے اس کو خبر دیتے. اس لیے اپنے آپ کو اس جہان کے لیے تیار کرو جس جہان کی تیاری اس مقام میں کسی اور مقام میں نہیں بن سکتی. جو جگہ آپ کی تیاری کے لیے اللہ نے بنائی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے ہو. آپ نے اسی جہان میں رہ کر اگلے جہان کی تیاری کرنی ہے. مثلا میں برطانیہ کا پہنچ گیا تھا تو پاکستان آنے کے لیے پاکستان آگے مگر میں سب سے کم پاکستان جا رہا ہوں وہاں
بھی میرے پیارے ساتھی نہیں برطانیہ میں. تو اب حاجی صاحب آئے ہیں, یہ ریاض صاحب, یہ ادھر آ کے لوگوں کے میں تیار ہو گیا, لوگ کہیں گے کیا ہو گیا, وہ کہیں گے حاجی صاحب یہ جگہ تیاری کے لیے تھی, آپ پاکستان آ رہے تھے تو جس جگہ آپ تھے وہاں تیاری کر گئی تھی, اس لیے شہر میں پہنچ کے تم اگر کوشش کرو میں کوئی معذرت پڑھ لوں گا, کوئی دعا کر لوں گا تو تمہوں فرشتے آکھیں گے یہ تیاری کی جگہ نہیں, جتوں آئے سو وہ تیاری کی جگہ, تیاری کرو اس جگہ پر جو آپ کو اللہ نے تیاری کے لیے عطا. اور یاد رکھو امتحانی جگہ, امتحان کا مقام. حضور نے کیا فرمایا, اب دنیا سجن المؤمن, حضور نے کیا فرمایا, اب دنیا سجن المؤمن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. دنیا میں حیران ہو کر یہ قید اتنی بڑی ہے تو آزادی کا مقام کیا ہے. مشرق مغرب کہاں ہواؤں میں پھرتے ہو, پانی کے گوش پہ سفر کرتے ہو, وہ وسیع و عریض سمندر جن کی انتہا پر نظر رہتی نہیں, کتنے لمبے چوڑے سمندر ہیں, اوپر دیکھو تو آپ کی نگاہ رک جاتی ہے لیکن اوپر جہان کتنا آپ کو نظر نہیں آتا, اور زمین کتنی لمبی چوڑی ہے, اس میں کتنے پہاڑ ہیں, اس میں کتنے دریا ہیں, اس میں کتنے باغات ہیں, اس میں کتنی فصلیں ہیں, اس میں کتنے موسم ہیں, اس میں کتنے احوال ہیں. یہ مومن کا قید خانہ ہے. تو اگر قید ایسی ہے تو آزادی کیسی ہوگی. اس قید کے لیے اللہ نے کیا فرمایا, بل تؤثرون الحیات الدنیا. آپ فرماتے ہیں وہ بیوقوف ہے کہ نہیں جڑا کہ میں قید ہی رہنا چاہتا ہوں, وہ بیوقوف ہے کہ نہیں, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں آپ لوگ, وہ بیوقوف ہے کہ نہیں جو کہ میں جیل کی تھی. قید سے رہائی چاہیے, قید سے رہائی چاہیے. لہذا لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ تمہارے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. تمہارے لیے کیا ہے, قید خانہ. کیسے اتنی بڑی دنیا قید, اس میں اربوں انسان رہ رہے ہیں, اتنی بڑی جیل. تو فرمایا قید خانہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے کو کون مانتے ہو, قید خانہ اس لیے اس میں حلال اور حرام کی پابندیاں لگی ہوئی, جائز اور ناجائز کی حدیں مقرر ہیں. تم کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے یہ حکم لگا ہوا ہے. اور جو آدمی کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, جو دل میں آئے میں وہ کروں گا, اس کا مطلب ہے وہ قید سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جس نے اس دنیا کو آزادی کے طور پر اختیار کیا اس کو آزادی نہیں ملے گی, اور جس نے اس کو قید کے طور پر اختیار کیا اس سے آزادی ملے گی. اب مجھے ایک جملہ کہہ لینے دو, جس نے اس کو قید خانہ بنا کر زندگی قانون شریعت کے مطابق گزاری, وہ یہاں کا قیدی ہے وہاں کا آزاد ہے, اور جو یہاں آزاد رہے گا وہاں قیدی بنا دیا جائے. تو میں بس اپنی گفتگو یہی ختم کر رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا تعلق ایک آستانے سے. سب سے پہلے آپ اس بات کو, میں نے کل حضرت علامہ صاحب کے مرکز میں یہ بات کہی تھی کہ میں نے تو خیر اور تناظروں میں بات کی, لیکن آپ بھی جو یہاں آئے ہوئے ہیں, جو کچھ بھی یہاں جو بھی ہے, بڑے سے بڑے ہیں یا چھوٹے سے چھوٹے, بس اپنا حلیہ, اپنی شکل, اپنی دولت, اپنی نسل, اپنے بڑے بڑے مکان, ان سب کو سامنے ملا کر ان سب چیزوں کو اکٹھا کرو اور شیشہ کے کھڑے ہو اور کہو یہ تو کھڑا ہے, یہ تیرے مکان ہے, یہ تیرے بچے ہیں, تیری بیوی ہے, یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے, اور لاکھوں تیرے مریدین بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ بتا دے کہ آخرت میں تیرا مقام کیا ہوگا. بس یہ بتا دے کہ آخرت میں تو کیا چیز ہوگا, تیرا کیا مرتبہ ہوگا, تو کس شان سے
بازار ہوگا. نہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں لاکھوں لوگ تیرے پاؤں چومتے ہیں اور وہاں خدا کی بارگاہ میں تیرے پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہوں اور تیرے گلے میں توق ڈالا گیا ہو اور تجھے گھسیٹ گھسیٹ کے لایا جا رہا ہو. پتہ چلا اس دنیا کے بندار سے اپنے آپ کو آزاد کرو اور نبی کے کردار میں اپنے آپ کو قید کرو. قید کیا ہوتی ہے؟ مثلا ابھی مجھے خلیفہ یونس صاحب نے پانی دیا ہے, مجھے یہ پانی ہے بڑی جلد میں کیا ہے روٹی کا بولو نا اچھا یہ اب اگر یہ مجھے شراب کا پیالہ دیں, اگر یہ مجھے دیں تو تھوڑے کو پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں ہوگی. یہ سمجھے یہ کام ایسا ہے کہ میں نے اگر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قید کو توڑ دیا. اچھا میں نے جو پانی پیا اتنی آزادی بھی مجھے حاصل ہے, اور جو وہ نہیں پی سکتا یہ قید بھی مجھے عطا کی گئی. اس سے پتہ چلا جتنا خدا تجھے آزاد رکھنا چاہتا ہے اتنا آزاد رہے, اور جتنا تجھے قید رکھنا چاہتا ہے اتنا تو قید رہے. ارے تجھے قید میں بھی مستی ملے گی, آزادی میں بھی مستی ملے گی. اپنے آپ کو بناؤ. ایک آپ کی صورت ہے وہ اللہ نے بنا دی, لیکن سیرت کو بنانا پڑتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صورت کو اپنے ہاتھ میں رکھی اور سیرت نبی کے حوالے کر دی, اور کہا جاؤ ہم سیرت اور صورت دونوں کا مرکب بنا کر آپ کو نمونہ بنا کر ساری کائنات کو بتا دیتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. جب سارے اگر تمہیں کوئی کامیاب نمونہ چاہیے, نمونہ بننے کے لیے نمونے بن جاؤ. نمونہ سیمپل ہوتا ہے, سیمپل کی بڑی گیلری ہوتی ہے. یہ صنعتی شہر ہے گجرا والا, جاؤ یہ جو ڈرائی ہوتی ہے ساری پروڈکشن کا دار و مدار ڈرائی پر ہوتا ہے. یہ آتا لوٹا سے ٹھیک ہو کوئی بلا بن گئی نہیں سمجھے تو آپ کا کام خراب ہو گیا. تو ڈرائی ٹھیک ہوگی تو پروڈکشن بھی ٹھیک ہوگی. فرمایا نمونہ اچھا ہوگا تو عمل بھی اچھا ہوگا. اس لیے اللہ نے نمونے کے لیے کامل ترین مخلوق محمد کو ہمارے لیے بھیجا. اس سے بہتر نمونہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم نے اپنی مخلوق کے سب سے اعلیٰ, سب سے اولیٰ, سب سے احسن, سب سے زیادہ مقرب, سب سے زیادہ محبوب ہستی کو اے ایمان والوں تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا. لہذا اس نمونے کی جو نمو ہے, اس نمونے کی جو نمو ہے اس کو اپنے منہ میں دکھانے کی کوشش سمجھائیں گے نہیں تو پھر پتہ چلے گا یہ عاشقان رسول ہے. میں نعرہ مارتے گا کہ عاشق بن جائے, جن میں دل کرتا دو اونچے نعرے مار کے یہ جائے جی بڑے عاشق آ گئے. اگر آپ عاشق ہیں تو ذرا 2 دن تو سنت کے مطابق گزار کے دکھاؤ, پتہ چلے آپ عاشق ہیں. ناخوانی کی محفل کرنے والے اگر آپ عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنا لباس بھی حضور کی طرح اپناؤ, اپنا جو بستر ہے وہ بھی حضور کی طرح رکھو, اپنا بولنا بھی ان کی طرح کرو. بچوں میں کس طرح رہنا ہے حضور کا طریقہ دیکھ لو, بیگم کے ساتھ کیسے رہنا ہے حضور کا طریقہ دیکھ لو, ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے حضور نے اس کا بھی طریقہ بتایا. آپ کے اصل جو ماں باپ تھے ان کو تو خدا نے اٹھا لیا, لیکن حضرت حلیمہ کا احترام کرتے ہوئے میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ اپنے شان اقدس پر اڑی ہوئی چادر کو آپ نے حضرت حلیمہ کے لیے زمین پر بچھا دیا. جبکہ وہ چادر کون سی ہے؟ یا ایھا المزمل والی چادر. وہ چادر جس کو خدا نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے, صرف حلیمہ کا دودھ پیا ہے, لیکن نبی نے اپنی اس چادر کے مقام کو نہیں دیکھا, بلکہ کائنات کے لیے آپ بعثت معلما, آپ معلم بن کر آئے تھے. آپ نے اپنی شان کو نہیں دیکھا, آپ نے یہ جانا کہ خدا نے مجھے اس سب کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. آپ نے اپنی
رضائی والدہ کے لیے اپنی چادر بچھا کر بتا دیا کہ جس عورت کا دودھ پیتا ہے تو ادا یہ مقام ہے تو جڑی تھوڑی اصل ماں ہے ادا مقام کیا ہوگا؟ جو لوگ اپنے ماں باپ سے بد کلامی کرتے ہیں پھر جا کے مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے، تمہارے باپ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، نہیں سمجھے؟ لیکن اللہ کو تمہاری کسی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر تمہارے گھر میں بوڑھی ماں ہے تو یاد رکھو ساری دنیا کے پیے ایک طرف، تمہاری ماں کا درجہ جو خدا نے مقرر کیا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دور دور، فلاں مرشد ہے، فلاں چلا ہے، فلاں جو ہے وہ آستانہ ہے۔ تو نبی پاک نے اپنے صحابہ کو جہاد سے روک دیا تھا جن کے ماں باپ بوڑھے تھے، اور کہا تھوڑا جہاد یہی ہے، اتنے لوگ تیر و تلوار نہ لڑ کے اپنی جاناں قربان کر کے جہاد کریں گے اور انہوں کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ جو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں وہ کر دے بھی کوئی ثواب خدا تو بعد میں جا کے کسی سے لڑائی کرے تو اس میں رسول کی چلنا ہزار محفل ذکر سے بہتر ہے، نہیں سمجھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے دل کو صاف کیا، دل صاف کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اندر نبی پاک کی سنت سما جائے، نبی پاک کی سیرت سما جائے تو یاد رکھو تمہارا دل سمجھو بات ہو گیا، سمجھے؟ اور جو بات لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کی نظر سے جو ہے وہ بڑے بڑے کام بن جائے، تو اس نظر سے مراد بھی تربیت ہوتی ہے۔ نظر مراد نہیں آپ کو کام دیتا ہے تو بھی ہو جائے گا، نہیں سمجھے؟ یہ آپ ڈرامے بازی قسم کی جو فقیری ہے اس سے جان چھڑا ہوا، اور حقیقی خطوط پر نبی پاک نے ان سے بڑی نگاہ کسی مائی کے لال کی ہے۔ بولو بولو بھائی، نبی سے زیادہ نگاہ والا کون ہے؟ ماں زاغ البصر والی آنکھ کائنات میں کسی اور کی ہے؟ کائنات میں ایسی نگاہ کسی کی نہیں ہے جو خدا نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میرے سامنے بیٹھو میں ایک نگاہ کر کے تم سب صحابہ کو سب کو عطا کر دیتا ہوں، نہیں، بلکہ ایک ایک ادا خود کر کے ان کو بتایا جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم بھی کرو، خدا تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ مجھے اس لیے آپ لوگ خیالات اور تفکرات اور جھوٹی امیدوں کے جنگلات سے باہر نکلیں اور عملی زندگی میں قدم رکھیں، اور عمل کے لیے خدا نے قرآن اور سنت رسول اللہ عطا فرمایا۔ یہی طریقہ ہے، اس سے زیادہ طریقہ اور کچھ نہیں۔ اللہ پاک اس خوبصورت مجلس کو قبول کرے۔ میں پچھلے سال بھی آیا تھا اور بڑا تھکا ہوا تھا، لیکن آج مجھے الحمدللہ استراحت کا خوب موقع ملا، اور پچھلے سال میں ڈاکٹر صاحب کے پاس تھا، وہاں سے سیدھا ادھر آ گیا تھا، ان کے بعد گفتگو کر کے ادھر آ گیا، تو میں وہ جو ہمارے تگڑے قسم کے خطبہ ہیں جو ادھر تقریر کی ادھر کی ادھر اور شام کو جو طلب حاضر ہے، اتنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں تو ایک بھی گفتگو دن میں بھی کروں میرے لیے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ پچھلے اجتماع اور اس اجتماع میں پچھلی کیفیات اور اس کیفیات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آسمان والی نیکی شریف کے اس خادم نے صوفیانہ جہان سے جس روشنی کو تقسیم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے، الحمدللہ میں نے جو آپ کو درس دیا کہ اپنا کام مکمل کرو، میں نے آج اس مرکز میں اپنا کام مکمل کر لیا۔ کام مکمل کا مطلب نہیں کہ میں واپس نہیں آنا، مکمل کا مطلب ہے آج تک جو میرا کام تھی میں نے مکمل کر دیا۔ مثلا جیسا آدمی 5 جگہ نماز پڑھ کے آ کے مجھے کام ہو گیا تو اگلے آدمی یاد ہی نہیں، ساری عمر نماز نہ پڑھے، یہ جہاں جہاں میں جاتا ہوں وہاں وہاں میری ڈیوٹی پھر شروع ہو جاتی ہے، اور جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں ہر جگہ اسی طرح تقریر کرتا ہوں، سمجھ آئیے آپ؟ ہر جگہ میں یہ میرے ساتھ ساتھی موجود ہیں، اور میں رٹمار قسم کا مقرر بھی تو نہیں ہوں کہ میں نے ایک تقریر ادھر کی وہی اٹھا کے ادھر کر دی، نہیں سمجھے؟ میں تو روز الحمدللہ میں کتنے دنوں سے سفر پر ہوں، آزاد کشمیر سے شروع ہوا تھا،
میں بہت دور یہاں سے مجھے سفر کرنا ہے، روز کی بنیاد پر پروگرامات ہیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے عظمت رسول بھی بتائیں، عظمت خدا بھی بتائیں، شریعت کا مقام بھی سمجھائیں، اور عمل کی خیرات بھی لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ 10 گھنٹے بیٹھے جلسہ ہوا، 20 گھنٹے بیٹھے جلسہ ہوا، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ آپ گھر جا کے پھر پرانے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، جس گھوڑے سے آپ کو اتارا ہوتا ہے آپ جا کے پھر اس پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس گھوڑے کو چھوڑو، اس گھوڑے کو چھوڑو جو آپ کو بازار لے جاتا ہے، آپ اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ جو آپ کو سرکار کے پاس لے جاتا ہے۔ اور سرکار کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے؟ عام طریقہ تو یہ ہے ٹکٹ لو، پاسپورٹ پر ویزا لگاؤ تو وہاں چلے جاؤ، لیکن یہ عام طریقہ ہے۔ اس جانے سے بھی ہو سکتا ہے جانا جانا نہ ہو۔ صحیح جانا یہ ہے کہ انہوں نے جو فرمایا ہے اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لو، تم جدھر بھی رہے تمہاری حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں لگتی رہے، نہ نماز نہ روزہ، کڑے منہ نہ ادھر جاندے، پھر بات جھوٹ، خاندانوں میں فتنے فساد، غیبت چغلخوری، حسد، دوسرے کو دیکھ کے جلنا۔ اور حسد والے آدمی کو اللہ دنیا میں سزا دے رہا ہوتا ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے وہ تو اور پرواز کرتا ہے، ایک بیچارہ ایویں کھڑا ہے، نہ کوئی حاصل اور نہ کوئی مقصود نہ مطلوب، پر اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ تو اب جس آدمی کی بلندی کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہے، اللہ نے تو فرمایا اللہ جس لیے کہتے ہیں نا ہونا چاہیے پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے دیکھتا بندے حاصل کریں گے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کسی کو کچھ ہے تو یہ سوچو اللہ دیتا ہے، تو میں نے حسد نہیں کرنا چاہیے نا، حسد وہ فسد لگا دیتے نہیں سمجھے، تو تاکہ وہ جو گندے خیالات ہیں باہر نکلے۔ حسد کو فسد لگانا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ ہے علماء کو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ آپ سب کی ہدایت، میری ہدایت، متعلقین ان کی ہدایت کا اللہ اہتمام فرمائے اور ہمیں برائی سے بچائے، اور اللہ ہمیں اس طریقے پر چلائے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا۔ تھوڑی دیر ذکر، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ احباب سے جو بیٹھ ہونا چاہتے وہ آگے آ جائیں، ابھی سے وہ لوگ آگے آ جائیں جو شرف بیت چاہتے ہیں آستان عالیہ دہلی شریف کے ساتھ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ آگے تشریف رکھیں۔ پہلے میں پڑھا گا، بات تو سی پڑھے ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، یہی زندگی جو آپ کو اللہ نے ایک غنیمت اور ایک نعمت کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اس کو بس اسی طرح پیار میں تعمیل ارشاد رسول، تعمیل ارشاد خدا میں تقوی و طہارت میں گزار کر اس کے ذریعے سے آخرت میں کامیابی حاصل ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جو موت ہوتی ہے یہ پل ہے، اس جہاز سے ہم سے لانے ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن آپ پہلے سے پل پر سوار ہیں، اس دنیا سے آپ فوراً آگے چلے جاتے ہیں، آپ اس کو اس طرح سے استعمال کرو کہ آپ کے لیے پل کا کام دے، اس پار سے اس پار عزت اور وقار اور شان کے ساتھ آپ چلے جائیں۔ حضرات، یہ دنیا سے جانا وہ ہوتا ہے جب آپ مطمئن ہوں کہ میں اپنے رب کو راضی کر چکا ہوں اور دل آپ کے خالی ہو گئے، اسے اور کوئی پوچھنے کی لوڑ نہیں کہ تسی کیا چیز ہے، خود اپنے آپ کو کون پتہ لگ جائے گا کہ کتنے مقام پر بیٹھے ہو۔ لہٰذا اس دنیا کے پل سے آپ نے پار جانا ہے، تو راستے میں گاڑیاں بڑی آئیں گی، کوئی عجیب غریب قسم کے پھل آئیں گے، آپ کو اپنے طرف متوجہ کریں گے، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے پل پر رہ کے سامنے دیکھنا۔ یہ سامنے دیکھنے کا مطلب ہے حلال کے راستے پر جانا، اور یہ تو منہ مارنے کا مطلب ہے حرام چیزوں میں اپنے آپ کو مشتغل کرنا۔ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنی آخرت کو کامیاب کریں۔ جو میں نے آج گفتگو کی ہے آج کر دی ہے، پتہ نہیں دوبارہ ہمیں بھی موقع ملے، آپ کو شاید سننے کا موقع نہ ملے، اور شاید آپ کو پچھلا ادھار ختم کرنے کا موقع نہ ملے۔ اگر آپ نے کسی کا لین دین پورا کرنا ہے تو کرو، اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو دے دو۔ ہمیں بعد میں پیسے ہوتے ہیں، مزہ نہیں آتا جب تک وہ کسی کو کام نہ کریں، نہیں سمجھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جڑا ہو گیا، وہ قرضہ ہی کیا جڑا ہو گیا، اور شغل کے لیے بنایا ہوا ہے، نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں کہ ایسا وعدہ جو وفا ہو جائے، وعدہ ہوتا ہے یا پورا نہ ہوتا ہے، عام لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا اللہ تمہارے جو کہنے ان کے بارے میں پوچھے، اور دوسرے کا حق ماننا یہ بڑا سوال ہے۔ اس لیے کہ کسی کا لین دین آپ کے ساتھ ہو، جیسے کہ بعد میں آپ کے رشتے دار کہیں کہ ساڈے جڑے فوت ہوئے نے، اگر انہاں کا کسی نال کوئی لین دین سی سامنے نہ رابطہ کرو تو پتہ نہیں کوئی یہ کہے گا بھی نہیں، لیکن آپ خود ہی یہ کام کر کے بجائے دوسروں کو چھوڑنے کے خود ہی یہ کام کر کے، میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں جہاں ختم وغیرہ کی میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ مت اس پر اتفاق کرو کہ میں مروں گا تو میرے پتر میرا ختم اور درود پڑھائیں گے اور میرے اصلی سارے ساتھ کریں گے، اگر انہوں نے کیتا تو تمہارے واسطے بونس ہے، لیکن جو نہ بھی کیتا تو خود اتنی کمائی کر لو کہ حشر کا چھوٹا سفر آسان آسان بھائی بڑے ایسا مسافر بھی تجھے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں اور میرا سامان چھو لے آنا، اور ایسا کوئی دوسرا کرتے نہیں جہاں لے جاتے ہیں آپ کا حساب بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں میرا کوئی بھی ہوتا ہے کہ جان بھی دے تو مزے کی بات نہیں، ادھر کے زیادہ سے زیادہ سامان لے جانا لیکن خدا کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے سب تک کرو، تیزی سے آؤ اللہ کی مغفرت کی جانب، اور وہ کیسے ہوتے ہیں نیک کمائی کے ذریعے، تو لہذا تم جتنی بھی کمائی کر سکو، تمہارا سماج جتنا بھی بڑا ہو جائے، یہ آگے پہنچانے والے کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم تھک گئے ہیں ہمارا ہاتھ فل ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ
پہ جاؤ سامان، ہم تمہارا سامان پہنچاتے رہیں گے، لیکن کسی کا سامان رہ جائے وہ دوسروں کے خوشی میرا سامان بھیج دینا، چلو چنگا ہوا تو ہو سکتا ہے لے ہی آ گئے، لیکن جو وہ یاد نہ رہا تو پھر بڑا نقصان تو ہو گیا۔ اس واسطے اپنا سامان خود پیک کرو، اپنا سامان خود اپنے ہاتھی نال رکھ کے تیار کر کے نال لے جاؤ۔ پیچھے کوئی اور سامان آخر اپنا سامان لے گیا چلو وہ تو ٹر گیا، اسی تھوڑا جہا اسی بھی نال اپنی طرفوں کے واسطے لے جائیں، وہ ہوگا ختم آپ کے لیے۔ لیکن اتفاق نہ کرنا کہ لوگ پڑھیں گے تو میں بخشا جاؤں گا، نہیں، اپنی بخشش کا کوئی بندوبست کر کے جاؤ۔ خدا تمہارا رب ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، تو کتنا کریم ہے، تو ایک دفعہ چل کے دیکھ تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں ہے کہ جڑا میرے وقت ٹر کے آگے میں دوڑ کے وہ سوال جاؤں، جو میری طرف چل گیا دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ آمین۔ اللہ کی محبت کو اس مرکز میں اللہ اور ترقیاں سارے خلیفہ علامہ شبیر صاحب دے علم و فضل کمالات آپ دے درجات بڑھ بلندیاں عطا فرما، سارے شہباز صدیقی صاحب کی درجات بلندی فرما، سارے علماء کی تشریف لے ہوئے ہیں اللہ انہاں تے اپنی مہربانی فرما، سارے والے طریقت محبت والے طریقت والے سنیت کی بہار لے کے بہن والے اللہ سارے آپ تے اپنی رحمت کرا، پچھلے گناہوں کی معافی، جھوٹ کو لوں، نفرت کو لوں، بغض کو لوں، کینے کو لوں، حسد کو لوں، تکبر اور اس طرح دی جڑی قلبی اور روحانی اور داخلی اور نہ نظر آنے والی بیماریاں اللہ انہاں کو سارے کو خلاصی عطا فرما، اور جو لوگ جسمانی مریض ہیں اللہ انہاں کو بھی شفا عطا فرما، اللہ اس مرکز میں اور ترقی عطا فرما، جڑے تے پڑھ دے اللہ انہاں کو علم دے اندر اور کامیابی عطا فرما۔ اللہ پاک خلیفہ محمد شبیر صاحب کے والدین و آج دی محفل کا ثواب عطا اللہ واسطے والدہ محترمہ کو ثواب عطا تسی جتنے آئے جنہاں دے والدین نہیں رہے اللہ انہوں نے بھی اس کا ثواب عطا اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرما، اللہ اس کا ثواب حضور سیدی شیخ العالم قبلہ خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضور محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، و جمیع خواجگان نقشبندی چشتی قادری سہرورتی اللہ سارے رب العالمین جڑے لوگ آئے نے ساری دی نیک مرادا ہو جو مشکل چن اللہ مشکلوں کو انہاں نوں آزادی عطا یا اللہ خیر تے سارے نوں اجتماع عطا فرما اور ہر شر تو بچنے دی توفیق عطا اللہ ایمان والی زندگی عطا ہوئی، موت بھی ایمان والی عطا فرما اللہ عزت عطا ہوئی، اللہ اپنے جان بھی سانوں بھی ساری عزتاں دی حفاظت فرما، عذاب نار تو سارے نوں محفوظ فرما، جنت دیاں بہاراں دیکھنا سارے دا مقدر فرما، ربنا تقبل منا انک انت